الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، معزز سامعین کرام، یہ اسلامی مہینوں کے اعتبار سے ربیع الاول کا مہینہ ہے، جس مہینے کے اندر ہمارے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ دو جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں پیدا ہوئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، آپ کی بعثت، یہ پوری انسانیت کے لیے ایسا عظیم واقعہ ہے کہ ایسا واقعہ دنیا کی تاریخ میں نہ پہلے پیش آیا اور نہ بعد میں پیش آئے گا، اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے ذریعے سے ہمیں بہت کچھ ملا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم شخصیت ملی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ملی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ ملے۔ بلکہ اگر یوں کہا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا کہ ہمارے اندر جتنی خوبی، جتنی اچھائی ہے، یہ سب کی سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے اور ذریعے سے ہمیں ملی ہے۔ لہذا انسانیت کی تاریخ کا سب سے عظیم واقعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے، آپ کی بعثت سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں واضح طور پر بتا دیا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے کہ ہم حضور کی زندگی کو نمونہ بنائیں اور حضور کے جیسے اعمال اپنی زندگی میں لائیں۔ جو کچھ اعمال حضور سے ثابت ہیں، حضور کا کھانا پینا، سونا، چلنا پھرنا، آپ کی خلوت کی زندگی، آپ کی جلوت کی زندگی، یہ سب ہمارے لیے بلکہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے یہ ایک بہترین نمونہ ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ہمارے لیے اس لیے بھیجا تاکہ ہم آپ کی زندگی کو نمونہ بنائیں۔ اب سوال یہ ہے کہ نمونے کی ضرورت کیا تھی؟ اللہ رب العزت قرآن پاک کو نازل کر دیتے، ہمیں معلوم ہو جاتا، نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، حج کرنا ہے، ساری چیزیں معلوم ہو جاتی، اس نمونے کی ضرورت کیا تھی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ انسانی فطرت یہ ہے کہ انسان کسی کام کو صحیح طریقے پر کرنے کے لیے کسی سیمپل اور نمونے کا محتاج ہوتا ہے، اور اس کا محتاج ہوتا ہے کہ اس عمل کو، اس فن کو، اس کام کو کوئی سکھانے والا ہو، کوئی مربی ہو، کوئی معلم ہو، کوئی استاد ہو، کوئی گائیڈ کرنے والا ہو، تاکہ وہ اس کام کو صحیح طریقے پر انجام دے۔ دنیا میں بہت ساری اس کی مثالیں ہیں۔ اب دیکھتے ہیں ایک آدمی ڈاکٹری پڑھتا ہے اور وہ ڈاکٹر ہو جاتا ہے، MBBS ڈگری اس کو حاصل ہو جاتی ہے، لیکن وہ اسی دن دواخانہ کھول کے بیٹھ نہیں سکتا، عام پریکٹس کی اس کو اجازت نہیں ہوتی۔ اس کے لیے شرط ہے، اب ڈگری تو مل گئی ہے، کسی ڈاکٹر کی ماتحتی میں کسی ہاسپٹل میں رہ کر کے اب جو کچھ کتاب میں پڑھا ہے اس کو انسان کی زندگی میں دیکھے۔ یہ بیماری اس طریقے کی ہوتی ہے اور اس طریقے سے اس کا علاج کیا جاتا ہے۔ جب وہ ڈاکٹر کی ماتحتی میں رہ کر کام کر لیتا ہے، اب وہ اس لائق ہو جاتا ہے کہ اپنا دواخانہ کھول کے بیٹھے، عام پریکٹس کرے، اب اس کو اجازت ہوتی ہے۔ صرف کتاب پڑھ کر کے وہ ڈاکٹر نہیں بن جاتا ہے۔ اسی طریقے سے بہت ساری کتابیں کھانا پکانے کے اوپر لکھی ہوئی ہیں،
دلی کا دسترخوان، لکھنؤ کا دسترخوان، نوابوں کا دسترخوان، اور کیا کیا کتابیں لکھی ہوئی ہیں۔ بلکہ اب تو کتابوں کا زمانہ چلا گیا، اب تو موبائل میں سب موجود ہے، یوٹیوب میں ڈھونڈ لیں، پلاؤ کیسا بنانا، بریانی کیسا بنانا، قورمہ کیسا بنانا، سب موجود ہے۔ لیکن ایک آدمی کو کھانا بنانے نہیں آتا ہے اور اس کو موبائل دے دو کہ اس میں دیکھو اور قورمہ بناؤ، وہ قورمہ بنائے گا اور نہ معلوم کیا بنا کے رکھ دے گا۔ ہاں، اس کے ساتھ کوئی سکھانے والا، بتانے والا ہو تو ظاہر سی بات ہے وہ اس کی ماتحتی میں رکھ کر سیکھ لے گا اور اس کام کو صحیح طریقے پر انجام دے دے گا۔ ایک آدمی کو بتا دیا جائے، کتاب دے دی جائے کہ دیکھو پانی میں تیرا ایسے جاتا ہے، پانی میں جاتے ہیں اور ہاتھ ایسا چلاتے ہیں، پیر ایسا چلاتے ہیں، اس کو ایک دن 2 دن نہیں 1 مہینہ یاد کرا دو اور اس کے بعد کہو کہ اب پانی میں چھلانگ لگائے اور تیرے، تو نہ معلوم کہاں سے کہاں چلا جائے گا۔ ہاں، کوئی تیراک ہو، تیرنے والا ہو، اپنے ساتھ میں رکھ کر بتائے، دیکھ میں کیسا ہاتھ ہلا رہا ہوں، میں کیسا پیر ہلا رہا ہوں، ایسا تو بھی ہلا، تو اس کو تیرنے آ جائے گا۔ ڈرائیونگ ہے، کتاب دے دی جائے، بتا دیا جائے یہ کلچ ہوتا ہے، یہ بریک ہوتا ہے، اور ایسا ہوتا ہے اور ایسا ہوتا ہے، اس کو 1 ہفتہ نہیں 1 مہینہ بیٹھ کے پڑھایا جائے کہ ایسے گاڑی چلائی جاتی ہے، اس کے بعد اس کے حوالے کر دی جائے، لے گاڑی اور اب چلا، 1 مہینے سے تیرے کو پڑھا رہا ہوں میں، تو 1 مہینہ پڑھنے کے بعد وہ ڈرائیور نہیں ہوگا، بلکہ ڈرائیور جب اس کو ڈرائیونگ سکھائے گا تب جا کر کے اس کو صحیح معنی میں ڈرائیونگ آئے گی، گاڑی چلانا آئے گا۔ ایسی بہت ساری مثالیں دنیا میں ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے انسان کو کوئی بھی کام، کوئی بھی فن سیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ کوئی اس کو سکھانے والا ہو، کوئی اس کو صحیح طریقے پر بتانے والا ہو۔ تو ہر کام کو سکھانے اور بتانے کے لیے اللہ نے ہمارے اور آپ کے پاس، ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، تاکہ امت کو سکھائیں کہ کس کام کو کس طریقے سے کرنا ہے۔ اس لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ نہیں کہا نماز پڑھو، روزہ رکھو، بلکہ کیا فرمایا؟ صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے میں نماز پڑھ رہا ہوں، مجھے جیسا نماز پڑھتا ہوا دیکھ رہے ہو اس طریقے کی نماز پڑھو۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے سفر میں صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ حج کے افعال مجھ سے سیکھ لو اور بعد والوں کو سکھاؤ اور اس طریقے پر حج کیا کرو۔ تو ہر کام کو صرف کہا نہیں کرنے کے لیے، بلکہ عملی طور پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھا دیا۔ تو حضور ہمارے لیے نمونہ بن کر آئے تھے کہ ہم حضور کی زندگی کو نمونہ بنائیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیں۔ لیکن شیطان نے ہم کو کچھ اور ہی نمونہ بتا دیا کہ حضور کی سیرت کو، حضور کے اخلاق کو نمونہ بنانے کے بجائے ہمیں یہ بتا دیا کہ اس مہینے میں چونکہ حضور کی ولادت ہوئی ہے اور حضور کی ولادت اور پیدائش ہمارے لیے ایک بہت خوشی کی چیز ہے، ایک خوشی کی بات ہے، اس لیے ہم کو خوشی منانا چاہیے، اور خوشی منانے کے سبق کو پڑھا کر بہت ساری خرافات کے اندر مبتلا کر دیا۔ یہ خوشی منانے کے جو طریقے ہیں، یہ طریقہ کوئی اسلامی طریقہ نہیں، بلکہ یہ بدعت ہے، یہ خرافات ہے۔ یہ بدعت کیوں ہے، خرافات کیوں ہے، کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ ایک عام سی مثال دے کر سمجھا دیا جاتا ہے کہ ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو کتنی خوشی ہوتی ہے، مٹھائی تقسیم کرتے ہیں، مبارکباد لوگ دیتے ہیں۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو خوشی نہیں ہوگی، اور اس پر ہم کو خوشی نہیں منانا چاہیے؟ پھر یہ خوشی منانے سے ہمیں کیوں منع کرتے ہیں اور کیوں یہ غلط ہے؟ اس کے دلائل، پہلی دلیل تو یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کی ایک تاریخ ہے جو مشہور ہے کہ 12 ربیع الاول کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، مشہور ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے اقوال ہیں۔ اسی طرح حضور کے دنیا سے پردہ فرمانے کی، حضور کے وفات پانے کی بھی ایک تاریخ ہے، لیکن وہ تاریخ عام طور سے بتائی نہیں جاتی ہے۔ آپ کسی سے پوچھ لو، پڑھا لکھا، ان پڑھ، بچہ، جوان، بوڑھا، عورت، مرد، کہ حضور کی پیدائش کی تاریخ کیا ہے، فوراً بتائے گا 12 ربیع الاول۔ حضور کی وفات کی تاریخ کیا ہے، وہ پتہ نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں پتہ ہوگی؟ چونکہ حضور کی ولادت کو بنیاد بنا کر جو خرافات کی جاتی ہے، اگر حضور کی وفات کی تاریخ بتا دی جائے گی تو اس خرافات میں کمی آ جائے گی۔ حقیقت یہ ہے
کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی مشہور تاریخ جس طرح 12 ربیع الاول ہے، اسی طرح حضور کے وفات کی تاریخ بھی 12 ربیع الاول ہے۔ بلکہ اس سے آگے بڑھ کے کہوں کہ حضور کی ولادت کی تاریخ 12 ربیع الاول یہ اختلافی ہے، یعنی 12 بھی ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ دوسرے اقوال ہیں، 2 تاریخ، 4 تاریخ، 8 تاریخ، 9 تاریخ، اس طریقے سے کئی اقوال اور ہیں جس کی بنیاد پر حضور کی تاریخ ولادت 12 ربیع الاول ہونا یہ شک شبہ کی بات ہے، لیکن حضور کی وفات 12 ربیع الاول کو ہونا اس کے اندر کسی طرح کا کوئی شک شبہ نہیں۔ تو 12 ربیع الاول یہ تاریخ ولادت تو ہے لیکن شبہ والی ہے، اور تاریخ وفات ہے یہ پکی ہے۔ تو کہیں ایسا تو نہیں کہ نعوذ باللہ آپ تاریخ ولادت کے نام پر تاریخ وفات تو نہیں منا رہے ہیں، نعوذ باللہ، کہ اس لیے کہ ولادت تو شک شبہ والی ہے، وفات تو پکی ڈکی ہے۔ حضور کے آنے کی جتنی خوشی ہے حضور کے وفات کا اس سے زیادہ غم ہے۔ بہت سارے واقعات ہیں کہ حضور کی وفات ہوئی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر کھڑے ہو گئے، اگر کسی نے کہا کہ حضور کی وفات ہو گئی ہے تو اس کا سر قلم کر دوں گا، حضور کی وفات نہیں ہوئی ہے بلکہ اپنے اللہ سے ملنے کے لیے گئے ہیں۔ اس طریقے کے واقعات ہیں۔ صحابہ کو غم تھا تو ہمیں بھی غم ہونا چاہیے۔ تو پیدائش کی خوشی بھی ہے، وفات کا غم بھی ہے، لیکن دونوں تاریخ ایک ہی ہے، اس بنیاد پر نہ خوشی منانا اور نہ غمی بنانا۔ یہ ایک دلیل۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ پورے قرآن و حدیث کے ذخیرے میں آپ غور کریں گے تو مسلمانوں کی صرف 2 عید ہے۔ حدیث میں آتا ہے قدیم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ وَلَهُمْ يَوْمَانْ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ما هذان اليومان قالوا كنا نلعب فيهما في الجاهلیہ فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قد ابدلکم اللہ بہما خیرا منہما یوم الاضحیٰ و یوم الفطر۔ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں تشریف لائے تو اہل مدینہ کو دیکھا کہ 2 دن وہ خوشیاں مناتے ہیں۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا ما ہذان الیومان، یہ 2 دن کیسے ہیں جس میں تم خوشیاں مناتے ہو، اچھلتے ہو، کودتے ہو، کھیلتے ہو؟ تو انہوں نے کہا یہ کوئی نئی چیز نہیں، قالوا کنا نلعب فیہما فی الجاہلیہ، یعنی جاہلیت کے زمانے سے، اسلام کے آنے سے کے پہلے سے، ہمارے باپ دادے کے زمانے سے یہ چلا آ رہا ہے کہ یہ 2 دن ہمارے خوشی منانے کے ہیں، ہم نے اپنے باپ دادے کو یہی کرتے دیکھا ہے اور ہم یہی کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ قد ابدلکم اللہ بہما خیرا منہما، اللہ نے ان 2 دنوں کے مقابلے میں، ان 2 دنوں کے عوض میں، بدلے میں اللہ نے دوسرے 2 دن تمہیں دیے ہیں عید منانے کے، خوشی منانے کے۔ وہ 2 دن کیا ہیں؟ وہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ، جس کو اپنی زبان میں عید اور بقرہ عید کہتے ہیں۔ تو مسلمانوں کی صرف 2 عید ہے، عید اور بقرہ عید، اس کے علاوہ کوئی تیسری عید نہیں۔ اب کوئی عید میلاد مناتا ہے، کوئی عید غدیر مناتا ہے، اس عید کا اسلام سے، مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے اس عید کا کوئی تعلق نہیں۔ معلوم ہوا کہ یہ عید میلاد منانا یہ سراسر غلط ہے، بدعت ہے، گمراہی۔ 2 دلیلیں ہوئیں۔ تیسری دلیل یہ ہے کہ اگر یہ عید میلاد منانا حضور سے عشق اور محبت کی دلیل تھی تو حضور سے عشق اور محبت کے معاملے میں صحابہ کا حضور سے جو عشق تھا، جو محبت تھی، جو تعلق تھا، اس کا تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ حضور کے اشارے پر جان دینے کے لیے تیار تھے، حضور کے تھوک کو اپنے ہاتھ پر لے کر اپنے بدن پر مل لیتے تھے، برکت کے لیے، تبرک کے لیے۔ ایسا عشق، ایسی محبت صحابہ کرام کے اندر تھی۔ تو ان کے اندر اتنا عشق، اتنا محبت تھا، انہوں نے عید میلاد منا کر یہ ثواب کیوں نہیں حاصل کر لیا؟ ہم جب تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو معلوم ہوگا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے کے بعد 23 سال زندہ رہے۔ 40 سال میں نبوت ملی ہے اور 63 سال میں وفات ہوئی ہے۔
تو نبوت کے بعد 23 سال آپ رہے، آپ نے صحابہ کو کبھی مشورہ نہیں دیا کہ تم ہماری پیدائش پر عید میلاد مناؤ، بہت ثواب ملے گا؟ ایک واقعہ نہیں ملے گا کہ حضور کے اس 23 سالہ دور میں کسی صحابی نے حضور کا عید میلاد منایا ہو، حضور کے نام پر جشن منایا ہو اور حضور کے نام پر اس طرح ڈی جے گاجے بجایا ہو، اس طرح کی کوئی ایک تاریخ نہیں ملے گی۔ پھر حضور کے بعد 30 سال تک خلافت راشدہ کا زمانہ ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ، یہ چاروں خلیفہ جو گزرے ہیں، ان کی خلافت کا جو زمانہ ہے وہ 30 سال کا زمانہ ہے۔ اس 30 سالہ خلافت کے زمانے میں بھی کوئی ایک واقعہ نہیں ملتا ہے کہ کسی خلیفہ نے اپنے زمانے میں منوایا ہو۔ اس کے بعد 110 ہجری تک دنیا میں صحابہ کرام موجود رہے۔ اس 110 ہجری تک جب تک صحابہ کا وجود رہا ہے ایک واقعہ نہیں ملتا ہے۔ اس کے بعد 220 ہجری تک تابعین اور تبع تابعین کا زمانہ تھا، ان کے زمانے میں بھی اس چیز کا وجود نہیں تھا۔ تو معلوم ہوا جس کام کو حضور نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، خلفائے راشدین نے نہیں کیا، تابعین نے نہیں کیا، تبع تابعین نے نہیں کیا، وہ کام آج کے زمانے میں جا کر وہ کار ثواب نہیں ہو سکتا ہے۔ تو تاریخ میں ان زمانوں میں 220 ہجری تک اس کا کوئی وجود نہیں۔ اب آپ کہیں گے وجود نہیں تھا تو وجود کہاں سے ہوا، کب یہ آیا، کیسے آیا؟ تو اس سلسلے میں انسانی فطرت ہے کہ انسان بہت ساری چیزوں کو دیکھ کر نقالی کرتا ہے اور ویسا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ دیکھ لیں فلاں ہیرو کا کپڑا ایسا ہے تو لوگ ویسا کپڑا پہنتے ہیں، اس کا بال ویسا ہے تو اپنا بال ویسا بناتا ہے۔ تو نقالی یہ انسان کی فطرت میں ہے۔ تو جب مسلمانوں نے یہ دیکھا کہ عیسائی اپنے نبی کی پیدائش پر کرسمس کا تیوہار مناتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، تو ہم ان سے پیچھے کیوں؟ ہمارے نبی تو امام الانبیاء تھے، سید الانبیاء تھے، قیامت تک آنے والے انسانوں کے نبی تھے۔ تو جب ہم امام الانبیاء کو ماننے والے ہیں تو ہم ان سے پیچھے کیوں؟ اس لیے ہم بھی اپنے نبی کی ولادت پر اس طریقے سے خوشیاں منائیں گے۔ اچھا، ان کے ہاں بھی جو کرسمس آیا ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں نہیں تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ آسمان پر اٹھا لیے جانے کے 300 سال بعد ان کے یہاں یہ چیز شروع ہوئی۔ چند لوگوں نے یہ کہا کہ ایسا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو گئے ہوئے زمانہ ہو گیا، لوگ ان کو بھول جا رہے ہیں، ان کی تعلیمات کو بھول جا رہے ہیں، ان کی سیرت کو بھول جا رہے ہیں، ان کے اخلاق کو بھول جا رہے ہیں، لہٰذا ان کی تعلیمات لوگوں میں عام ہو، ہمیں کچھ کرنا چاہیے۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ لوگوں کو جمع کیا جائے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت کو بیان کیا جائے۔ تو اس وقت بھی جو عیسائیت کو اصل ماننے والے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں سے تعلق رکھنے والے تھے، انہوں نے منع کیا۔ انہوں نے کہا نہیں، جس کام کو عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں کیا اور ان کے بعد کے خاص لوگوں نے نہیں کیا، اس کام کو ہم کیوں کریں؟ لیکن جنہیں کرنا تھا انہوں نے کہا اس میں حرج کیا ہے، اس میں گناہ کیا ہے؟ ارے ہم عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو بیان کریں گے اور ان کی سیرت کو، اخلاق کو بیان کریں گے، لوگوں میں عمل کا جذبہ پیدا ہوگا، صرف یہ کرنا ہے۔ اور اسی طرح بالکل معصوم اور بے ضرر طریقے سے شروع کیا، لوگوں کو جمع کیا، پادری نے کھڑے ہو کر کے عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت کو، اخلاق کو بیان کیا، اس کے بعد لوگ اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ یہ تو اس کی ابتدا تھی۔ لیکن ہوتے 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 یہ کہاں تک پہنچا معاملہ کہ کرسمس کا جب تیوہار آتا ہے تو کتنی خرافات ہوتی ہے، آپ اندازہ لگا لیں۔ پاکستان کے بڑے جگید عالم مفتی تقی صاحب عثمانی، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ 25 دسمبر کرسمس کا جب دن آتا ہے تو یورپین ممالک کے اندر جتنی شراب پی جاتی ہے اتنے پورے سال کبھی نہیں پی جاتی ہے۔ اس دن میں جتنے حادثات ہوتے ہیں اتنے حادثات کبھی نہیں ہوتے۔ اس دن میں جتنی عورتوں کی عصمت دری ہوتی ہے اتنی عصمت دری کسی تاریخ میں نہیں ہوتی۔ تو وہ چیز جو عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت بیان کرنے پر شروع کی گئی تھی، اس کا نتیجہ یہاں تک پہنچا۔ اسی طریقے سے
مسلمانوں میں یہ بات ہوئی کہ ہم کیوں نہ جس طریقے سے یہ کرسمس مناتے ہیں ہم بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو کیوں نہ منائیں. تو کرسمس کی طرح عید میلاد بھی جو شروع ہوئی وہ معصوم اور بے ضرر طریقے سے ہی شروع ہوئی کہ لوگ جمع ہوں، حضور کی شان میں نعت پڑھی جائے، حضور کی سیرت کو بیان کیا جائے، حضور کے اخلاق کو بیان کیا جائے تاکہ لوگوں کو عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہو. اس طریقے سے اس کی شروعات ہوئی. کب شروعات ہوئی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے 600 سال گزر چکے تھے. سن 604 ہجری میں موصل شہر کے اندر ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا مظفر الدین کوکری. اس کے دل میں یہ بات آئی کہ ہم اس چیز کو شروعات کرتے ہیں اور عید میلاد منا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اخلاق کو بیان کر کے اور اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں. خوشی کا اظہار یوں کرتا تھا. عربی کی کتاب ہے دول الاسلام، اس کتاب میں لکھا ہے کان ينفق كل سنة على مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحو 100,000 کہ وہ حضور کی ولادت اور پیدائش کے دن پر تقریباً 3 لاکھ روپیہ خرچ کرتا تھا. آج کا 3 لاکھ نہیں، اس زمانے کا 3 لاکھ روپیہ خرچ کرتا تھا کہ آج ہمارے نبی کی ولادت کا دن ہے، ہمارے نبی کی پیدائش کا دن ہے. لوگوں کو کھلانے میں اور لوگوں پر اس طریقے سے وہ خرچ کر کے عید میلاد مناتا تھا. خرافات اتنی نہیں تھی، لیکن بادشاہ کے کہنے پر کوئی چیز دین بن جائے، دھرم بن جائے، مذہب بن جائے، ایسا تو نہیں ہوتا ہے. اس کے لیے تو ضرورت ہوتی ہے کسی مولانا صاحب کی، کسی مفتی صاحب کی، اور ہر زمانے میں کچھ بکاؤ مال موجود ہی ہوتے ہیں. تو اس نے ڈھونڈا کہ کوئی ملے جو قرآن و حدیث کی روشنی میں دلیل دے دے. قرآن و حدیث کی روشنی میں آج بھی ایسی دلیلیں لوگ پیش کرتے ہیں، ہندوستان میں سود جائز ہے، ہندوستان میں یہ جائز ہے، اور وہ بھی قرآن و حدیث سے ہی پیش کرتے ہیں. اسی طریقے سے اس نے ڈھونڈا کہ کوئی ملے جو قرآن و حدیث کی روشنی میں ثابت کر دے کہ عید میلاد منانا بہت بڑا ثواب کا کام ہے. تو ڈھونڈنے پر تو کہتے ڈھونڈنے پر تو اللہ مل جاتا ہے. تو ڈھونڈنے پر تو اس کو ایسے عالم صاحب مل گئے جن کا نام تھا عمر ابن دہیہ. ان کو لیا اور ان کو تیار کیا کہ آپ کے ذمے یہ کام ہے کہ آپ قرآن و حدیث سے ثابت کریں کہ ہمارے نبی کی پیدائش پر جتنا ہم خوشیاں منائیں گے، جتنے خرچ کریں گے، اتنا ہم کو ثواب ملے گا. تو انہوں نے سودا کیا کہ ہمیں کیا ملے گا، اس لیے کہ گناہ بھی کریں وہاں تو ٹھوکے ہی جائیں گے، لیکن یہاں تو کچھ ملے. تو انہوں نے کہا کہ ہاں ملے گا. اسی کتاب میں لکھا ہوا دول الاسلام میں کہ 1,000 پاؤنڈ ان کو انعام میں دیا گیا دلائل اکٹھا کرنے کے لیے. یہ میری بات نہیں، اس کتاب کا یہ حوالہ ہے. دول الاسلام میں لکھا ہے کہ ان مولانا صاحب کو دلائل جمع کرنے کے لیے 1,000 پاؤنڈ انعام میں دیا گیا. اب انہوں نے دلائل اکٹھا کر دیے. پھر ایک بڑے محدث ہیں حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے وہ مولانا صاحب کی تاریخ لکھتے ہوئے ان کے جو چیزیں ذکر کی ہیں، انہوں نے فرمایا کان کثیر الوقیقۃ فی الائمۃ و فی السلف، کہ عالم صاحب کیسے تھے، وہ پچھلے علماء اور ائمہ کی شان میں گستاخی کرنے والے تھے. خبیث اللسان، گندی زبان کے تھے. بہت سارے لوگ دیکھنے میں بڑے اچھے لگتے ہیں، لیکن جب منہ کھولتے ہیں، ماں بہن شروع کرتے ہیں، تو آدمی دانت کے نیچے انگلی دبا لیتا، ارے یہ حلیہ اور یہ حال. تو کہا اسی طریقے سے خبیث اللسان، زبان جو ہے وہ بہت گندی تھی. اور آگے لکھا ہے کہ شدید الکبر، کہ کبر و غرور، گھمنڈ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا. قلیل النظر، اور غور و فکر بہت کم کرنے والے تھے. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو چیز سامنے آ گئی کر ڈالا، جو منہ میں آیا بول دیا، ذرا بھی سوچنا نہیں، سمجھنا نہیں. تو کہا یہ معاملہ تھا. قلیل النظر، غور و فکر کرنے کی عادت نہیں تھی، جو منہ میں آیا وہ بک دینا، جو دل میں آیا وہ کر جانا. آخری بات یہ لکھتے ہیں فی امور الدین متہاونا، کہ دین کے معاملے میں بہت کاہل، سست، کام چور تھے. بہت سارے لوگ ملیں گے، آپ بات کر لو تو ایسی لمبی لمبی بات کریں گے، ایسا قرآن کے فضائل، حدیث کے فضائل، نماز کے فضائل، لیکن عملی زندگی دیکھو تو عمل سے خالی.
تو یہ معاملہ ان کا تھا. باتیں تو بہت بڑی بڑی تھی لیکن عملی زندگی میں عمل کرنے سے بہت کاہل تھے، سست تھے، کام چور تھے. یہ سب کون لکھ رہا ہے؟ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے پائے کے محدث ہیں. انہوں نے اپنی کتاب لسان المیزان کے اندر ان عالم صاحب کے تعلق سے یہ سب کچھ کہا ہے. اب سوچئے کہ وقت کا بادشاہ جس کے ہاتھ میں خزانہ ہے اور وقت کا ایک بڑا عالم، بکا ہوا عالم، اب جب دونوں مل کر ایک کام کرنے پر آ گئے، اس نے اپنے مال کا خزانہ کھول دیا اور عالم صاحب نے اپنی زبان کا خزانہ کھول دیا، تو اب دونوں مل کر جس کام کو کرنے پر آئیں گے تو سیدھے سادے لوگ، کم پڑھے لکھے لوگ، دیکھا اتنے بڑے مولانا صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں، وقت کا بادشاہ بھی یہی کہہ رہا، اب یہ غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ان دونوں کے کہنے پر لوگ جو ہے عید میلاد زور سے منانے لگے. لیکن میں نے کہا کہ جس طرح کرسمس کی ابتدا ہوئی تھی سادگی کے ساتھ، بے ضرر طریقے سے، معصومانہ طریقے سے، ایسی اس وقت کی جو ابتدا تھی وہ معصومانہ طریقے سے تھی، حضور کی نعت پڑھنا، حضور کی سیرت کو بیان کرنا. لیکن آہستہ آہستہ کہاں تک معاملہ پہنچا؟ اللہ کا احسان ہے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے کہ آج بھی عید میلاد میں جتنی بھی خرافات ہو، لیکن کرسمس کی خرافات تک آج بھی نہیں پہنچی. لیکن وہاں تک نہ پہنچ کر بھی جہاں تک بھی پہنچی ہے وہی کیا کم ہے. آئے دن نئی نئی خرافات آتے جا رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں اس نام پر ڈی جے بج رہے ہیں، چراغاں ہو رہا ہے، جھنڈے لے کر کے ڈانس ہو رہا ہے، بلکہ اور نئی نئی چیزیں آئی ہیں. اب اس نام پر کیک کاٹا جا رہا ہے، اس نام پر کیک کاٹا جا رہا ہے، اور حضور کی ولادت جیسے ہم اپنے بچوں کا برتھ ڈے مناتے ہیں اس طریقے سے جمع ہو کر کے برتھ ڈے منایا جا رہا ہے. تو نہ معلوم کیا کیا خرافات اس نام پر. جیسے عید بقرہ عید کی نماز ہوتی ہے تو عید میلاد کی نماز بھی شروع ہو چکی ہے. تو خرافات دن بدن اس کے اندر بڑھتی جا رہی ہیں. اسی لیے اللہ نے کسی بھی شخصیت کی ولادت منانے کا طریقہ رائج نہیں کیا. ورنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نبی ہیں کیا؟ آخری نبی ہیں. اس دنیا میں کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام آئے ہیں. اگر ہر نبی کی ولادت منائی جائے تو دن کم پڑ جائے. پورے سال میں صرف 360 دن ہیں اور انبیاء کتنے ہیں؟ 1.25 لاکھ ہیں. اگر سارے نبیوں کی ولادت کا جشن منایا جائے تو ہم لوگ پورے مہینے صبح سے شام تک جشن ہی منائیں گے، پھر بھی ہر نبی کی ولادت کا جشن نہیں منا پائیں گے. تو اللہ نے اس طریقے سے کسی بھی نبی کی ولادت کا جشن منانے اور اس طریقے سے خرافات کی اجازت نہیں دی. اور قرآن حدیث ساری چیزیں ایک طرف رکھ کر بالکل آدمی اپنے دماغ سے سوچے کہ ہم مسلمان ہیں، کیا مسلمان کے لیے اس طریقے سے ناچنے گانے کی، اچھلنے کی، کودنے کی، بینڈ باجا بجانے کی کوئی جو ہے روایت اور کوئی تاریخ ہے ہماری اسلامی تاریخ میں؟ اگر یہ اتنی اچھی چیز ہوتی تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں عید کا دن بہت خوشی کا دن ہے، اپنے گھروں سے نکلو تو ڈانس کرتے ہوئے مسجد تک جاؤ. اگر یہ اسلامی طریقہ ہوتا تو عید کے دن سے زیادہ خوشی کا دن کون سا تھا؟ اس دن کہا جاتا مسجد کے سامنے ڈی جے بجاؤ، وہاں ڈانس کرو، اللہ بہت خوش ہو جائیں گے. تو معلوم یہ ہوا یہ اسلامی طریقہ نہیں. اسلام تو یہ سکھاتا ہے پورے مہینے روزہ رکھا ہے، اب اپنے گھروں سے نکلو تو زبان پر ترانہ ہو، تکبیر تشریق پڑھتے ہوئے جاؤ، خوشیاں اس طریقے سے مناؤ کہ نماز کے بعد سلام مصافحہ کرو، ایک دوسرے سے ملاقات کرو، اپنی خوشیاں ایک دوسرے میں تقسیم کرو، صدقہ فطر ادا کر کے غریب کو اپنی خوشی میں شامل کرو. بقرہ عید کا دن ہے، بقرہ ذبح کرو، خود کھاؤ، اپنے دوست احباب کو کھلاؤ. یہ ہے خوشیاں منانے کا طریقہ. ناچنا، تھرکنا، کودنا یہ اسلام میں کوئی طریقہ ہے ہی نہیں. اس لیے ہم ان خرافات سے دور رہیں، دوسروں کو بھی دور رکھیں. ہوا کیا کہ کم پڑھے لکھے لوگ جن کو پڑھے لکھوں کے قریب نہیں جانے دیا گیا، صرف یہی کلمہ گھوم گھوم کر پڑھایا گیا ہے، تو ان کو یہ بات نہیں پہنچی، اس لیے وہ بیچارے لا علم ہیں، نہیں جانتے ہیں. اگر وہ سمجھتے کہ یہ ثواب کا کام نہیں گناہ کا کام ہے تو ہمارے وہ بھائی ان چیزوں میں ملوث نہیں ہوتے. یہ ہماری ذمہ داری ہے،
ہمارا کام ہے ہم ان کو سمجھائیں کہ عین نماز کا وقت ہے، ادھر مؤذن حی علی الصلاۃ کہہ رہا ہے، حی علی الفلاح کہہ رہا ہے، تم ڈی جے بجاتے ہوئے چلے جا رہے ہو۔ اپنے دماغ سے تو سوچو، اس ڈی جے بجانے پر خدا راضی ہوگا یا مسجد میں جا کر اللہ کی عبادت کرنے سے خوش ہوگا؟ ہم انہیں سمجھائیں، انہیں بتائیں اسلام کیا ہے، اسلام کا صحیح طریقہ کیا ہے، تاکہ ہم بھی ان خرافات سے، ان بدعات سے بچیں اور ہمارے دوسرے بھائی اس طریقے کی بدعات اور خرافات سے بچیں۔ حضور کے بھیجنے کا جو مقصد اصلی تھا، ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ بنائیں۔ حضور کا بچپن بھی نمونہ، جوانی بھی نمونہ، بڑھاپا بھی نمونہ، آپ نے زراعت کی، ملازمت کی، آپ نے تجارت کی، سیاست کی، یہ ساری چیزیں ہم سب کے لیے نمونہ ہے۔ زندگی کے ہر شعبے میں، ہر میدان میں، ہر فیلڈ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو دیکھیں اور اس کے مطابق اپنا عمل کریں۔ اللہ اس کی برکت سے دنیا میں بھی نوازیں گے اور مرنے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کی جنت اور ہمیشہ ہمیشہ کی نعمت عطا فرمائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔